سیاسی جماعتیں جن کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آئی ہیں اور اپنے ارکان کو منتخب کر کے عوام میں پہنچیں گی، عوام کے مسائل حل کریں گی، لیکن یہ عوامی ایکشن کمیٹی سے اپنے قدم پیچھے کیوں ہٹا رہی ہیں؟ ممبران اسمبلی کے نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑ کر وزیر بننے کے لیے جانا ہے، عوام کے مسائل حل ہوں یا نہ ہوں۔ پی ٹی آئی والوں کے لیے جو صورتحال پیدا انہوں نے تو پہلے دو ٹوک اعلان کر رکھا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ کل چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، بالکل میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا جلسہ اگر ہوا بھی ہو تو میں نے کم از کم نہیں دیکھا۔ وہ لوگ جو مراد لے رہے ہیں اس حکومت میں ہیں یا نہیں بھی ہیں کہ ارکان اسمبلی کو، وزراء کو اور جو سابق وزراء اعظم ہیں ان کو کیا کیا مراد مل رہی ہیں اس وقت؟ جو سابق وزیر اعظم میں اسمبلی ممبر ہیں وہ دونوں مراد بھی لیں گے اور وہ واپس سیاسی جلسے جلوس بھی سرکاری خرچے کے اوپر جا کے کریں گے۔ یہ سارے کے سارے لوگ، ایک طرف یہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں ہے، محب وطن کوئی نہیں ہے، فکر مند کوئی نہیں ہے خزانے کا۔ دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ لوٹ سیل ساری انہوں نے لگائی ہوئی، 2016 کا وہ جو ایکٹ پاس ہوا اس کی اگر تفصیل ریونیو ڈپارٹمنٹ سے نکل آئے تو تباہی نکل آئے گی کہ یہ سیاسی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کے، اقتدار میں بیٹھ کے یہ عوام کے لیے کبھی نہیں سوچتے۔ ان کا جنازہ کے لیے بھی الاؤنس ہے، ان کی تدفین کے لیے بھی الاؤنس ہے، سب چیزوں کے لیے ان کے لیے الاؤنس ہے۔ یہ مودی بدبخت نے ہم سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ آزاد کشمیر میں سابق صدور اور سابق وزیر اعظم کی برات کے خلاف بات نہ کرنا، یہ کریں گے تو آپ کا مسئلہ کشمیر خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کی ریاست خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا نظام خطرے میں پڑ مودی جائے آپ کو فنڈ کر رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں حکومت کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے کہ بھئی آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے مذاکرات کریں، تو یہ کیوں کترا رہے ہیں، ان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، بالا خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اعجاز عبائی صاحب۔ اعجاز عبائی صاحب ایڈیٹر ہیں روزنامہ صدائے چنار کے اور سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے مہمان جو ہیں خواجہ کاشف میر صاحب۔ خواجہ کاشف میر صاحب یہ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب آہستہ آہستہ عوامی ایکشن کمیٹی سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اپنے کارکنان کو بھی ہدایت کر رہی ہیں کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی اجتماع میں، کسی جلسہ جلوس میں شرکت نہ کریں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہی پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا، پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے بھی، اور گزشتہ روز مسلم کانفرنس نے بھی، اور جماعت اسلامی JUI، جتنی بھی جماعتیں آزاد کشمیر میں پارلیمان میں ہیں، وہ اب جو لوگ بات کر رہے ہیں عوام کے حقوق کی، عوام کے مسائل کی، ان کی ترقی کے لیے، اب ان لوگوں سے یہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب ایسا میرا یہی سوال ہے آپ سے کہ حالانکہ جو عوام ہیں وہ ان لوگوں کو منتخب کر کے عوام میں بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں، وہاں ان کی بات کر سکیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے عوام کے مسائل تو حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اب اس محرومی، جب یہ محرومی بڑھتی گئی تو پھر ایک عوامی ایکشن کمیٹی آ گئی میدان میں، اور انہوں نے آ کے عوام کے حقوق کی بات کی، عوام کے مسائل کی بات کی، عوام کی ترقی کی بات کی۔ اب دیکھتے دیکھتے وہ ایک برانڈ بن گیا، اور لوگ اب عوامی ایکشن کمیٹی کی بات سنتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کی بات کرتے ہیں۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں، اس کی مشکلات دور ہوں، صحت کی، تعلیم کی۔ جو یہ جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، جن کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آئی ہیں اور اپنے ارکان کو منتخب کر کے عوام میں پہنچیں گی، عوام کے مسائل حل کریں گی، لیکن یہ عوامی ایکشن کمیٹی سے اپنے قدم پیچھے کیوں ہٹا رہی ہیں، حمایت کیوں واپس لے رہی ہیں؟ بہت شکریہ عثمان طاہر صاحب جی۔ آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے سیاسی پارٹیوں نے اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کیا ہے تو انہوں نے اسپیس نہیں چھوڑا، تو نہ کسی کو پھر اس کے اندر آنے کا موقع کم ملا ہے۔ ویسے انڈیجنس پارٹیوں کے مقابلے میں پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بنتی رہی ہیں، سیاسی پارٹیوں میں گنجائش موجود رہی ہے، لیکن اس طرح کا جو موو ایک آزاد کشمیر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے کریٹ ہوا ہے کہ سیاسی پارٹیوں نے آزاد کشمیر میں جب سے نظریاتی سیاست ختم ہوئی ہے تو سارے کے سارے، اور پچھلے 15 سال کی آپ تاریخ اگر دیکھیں تو آزاد کشمیر میں کوئی نظریاتی پارٹی نہیں۔ مسلم کانفرنس کے خاتمے کے بعد تو آزاد کشمیر میں ایک ایسا ریلا چل پڑا ہے کہ ممبران اسمبلی کے نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑ کر وزیر بننے کے لیے جانا ہے، عوام کے مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، نظریات کی بات ہو یا نہ ہو، کشمیر کے اندر جو ایشوز کی معاملات ہوں وہ حل ہوں یا نہ ہوں، ہم نے وزیر بننا ہے۔ جب نقطہ نظر آپ کا یہ ہوگا تو پھر اس صورتحال میں یہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا نا، یہ طرز عمل نہ پایا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے 2021 کے الیکشن میں
जैसे भी इलेक्शन हुए थे मैंडेट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की शाख को, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को अपोजिशन में बैठने का मैंडेट उन्होंने दिया था। ऐसे ही जब बवजह अदलिया से तनवीर इलियास साहब की नाइली हुई तो उसके बाद हमने देखा कि ये सारे ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे कि कोई खास मफादात की कोई चीज़ है, इनको अवाम का ख्याल नहीं रहा, इनको अपोजिशन का ख्याल नहीं रहा, इनको रवादारी और जमहूरियत का कोई ख्याल नहीं रहा। सारे जब इकट्ठे हो गए, इन्होंने स्पेस छोड़ दिया, अवाम की बात करने वाला कोई नहीं रहा, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए जाहिर है फिर अवाम ने सामने आना था। वो चाहे अवामी एक्शन कमेटी होती, चाहे कोई लिबरेशन ग्रुप होता, चाहे सिविल सोसाइटी होती, चाहे अब ज़ाहिर है सारे लोगों ने मिलकर एक ये बना ली है अवामी एक्शन कमेटी। तो इसमें सिर्फ ये लोग जो इल्जाम लगाते हैं ना, ये ताजर हैं, बुनियादी तौर पर ताजर नहीं, ये सारी नुमाइंदगी है। इसमें वकला हैं, इसमें सिविल स्टूडेंट हैं, इसमें सिविल सोसाइटी के जितने तबकात होते हैं सारे के सारे लोग हैं। अब सूरत हाल ये हो गई है कि ये सियासी पार्टियां इससे सियासी निज़ाम को जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में एक चेंजिंग हो रही है उसको समझने में नाकाम रही है। और उस नाकामी की बुनियाद पर इन्होंने जब देखा कि भाई ज़ाहिर है ये सारा सिस्टम हमारे कंट्रोल में है, हमने अपने औलादों के लिए रास्ते हमवार किए हुए हैं, हमने आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी से कानून साजी की हुई है, किसी के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा और किसी के लिए को बाहर निकलने आवाज़ उठाने की बात ही हमने नहीं छोड़ी। तो उस वक्त जब इनकी ये गलतफहमी इनके जहन में बैठ गई तो एक ऐसा मूव सामने आया है कि अब ये सिस्टम इनके हाथ से सिरक रहा है, इनके काबू में नहीं आ रहा है, अब इनको कोई समझ नहीं आ रही। अब देखें ना इस वक्त सूरत जिस तरह देसी जुबान में कहते हैं कि इनके खांचे जो है ना बंद हो गए। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि स्टेक दो सियासी पार्टियों का दांव पर लगा हुआ है, वो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने आने वाले वक्त में ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में आपको पता है आने वाला इलेक्शन होगा तो उसमें ज़ाहिर है यही दो पार्टियां जिनकी मरकज़ में हुकूमत भी है, इनकी यहाँ से सपोर्ट होगी और आज़ाद कश्मीर में आपकी कोई मुहिम इन्होंने बनानी थी। पीटीआई वालों के लिए जो सूरत हाल पैदा उन्होंने तो पहले दो टोक ऐलान कर रखा है कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात की हम हमायत करते हैं और इनकी पूरी तहरीक के साथ हैं हम। उन्होंने दो टोक ऐलान कर रखा है। को अपने अब ये जो छोटी पार्टियां हैं, आपने एक पोस्ट लगाई थी बड़ी अच्छी, वो दिल को लगी जी कि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने पीछे हट गए देखा ना। पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी थी, पीपल्स पार्टी लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स की बात करती थी, पीपल्स पार्टी लोगों के लिए इंसाफ की बात करती थी। जब पीपल्स पार्टी ने अपनी वो सारी चीजें छोड़ दी हैं तब पीपल्स पार्टी ने इसका मतलब यह है कि अवाम की उस नुमाइंदगी से एक लिहाज से गैर महसूस तरीके से इनकार कर दिया है। तो अब पीपल्स पार्टी की जगह किसने ले ली? ये अवामी एक्शन कमेटी ने, ये दूसरी सियासी पार्टी ने। और मैं आपको बात कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर के जो बाकी सियासी पार्टियां हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है या जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, वो तो कंसिडर इस तरह अब उस माहौल में उस तरह नहीं हो रही। ज़ाहिर है वो अपनी बका की जंग लड़ रही हैं और उन्होंने अपनी बका की जंग उसी तबके के साथ मिलकर लड़नी है जिससे उनको तवक्को हो कि आने वाले वक्त में हमारे लिए फायदा होगा। लेकिन मुश्किल का शिकार कौन सी पार्टियां? ये दो पार्टियां। लेकिन इनकी सियासी क़यादत से मैं हैरान हूँ कि तरीके सलीके के साथ अपने आप को इस पर साइड पर रखने के बजाय इन्होंने माल शुरू कर दिया है। इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। बिल्कुल, जो लड़ाई हमारे लाख को लड़नी चाहिए, जो लड़ाई हमारी उस ताकतवर तबके को लड़नी चाहिए जिसने आजाद कश्मीर का सिस्टम जरवाल बनाया हुआ है, उसके बजाय ये जो दो सियासी पार्टियां लड़ रही हैं। अब इन सियासी पार्टियों को आप आने वाले इलेक्शन में देखेंगे। कल जो यासीन साहब के हल्के में आपने देखा हो, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि इतना बड़ा जलसा अगर हुआ भी हो तो मैंने कम असल में देखा चौधरी यासीन साहब इतना जलसा नहीं कर सके जितना चड़ोई में उनका जलसा हुआ है। इसी तरह बाग में कल परसों ज़ाहिर है वो उन्होंने जिंदाबाद पाकिस्तान को कन्वेंशन रखा हुआ है और पता नहीं क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। बुनियादी तौर पर बात यह है वहां से उनके हल्के से किसी ने उनके खिलाफ वो भी किया ना, अपना रिट दायर की है। उनके हल्के से नहीं, कोटली के वो जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं, उन्होंने एक वकील के जरिए से इज्जत अदा का नोटिस भेजा है 1 करोड़ रुपए का। और आज रावलपिंडी से भी इस्लामाबाद से हमारे वकील हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से वारिफ ताहिर साहब, उन्होंने भेजा। और ये क़यादत दिन ब दिन अपने आप को मुश्किल में फंसा रही है। जो काम हुकूमतों के करने का था, जो खराबियां अनवार हक साहब ने पैदा की हुई थी, बजाय इसके कि उन खराबियों से वो खुद निपटते, इन दोनों पार्टियों ने वो सारी खराबियां अपने गले में लटका कर लोगों के सामने आकर खड़े हो गए और उसका सख्त तरीन होने वाले वक्त में नुकसान होगा और रद्द-ए-अमल तो सामने आ रहा है, नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मीर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा आर्टिकल लिखा, बड़ा बेहतरीन, बड़ा मालूमाती था और तमाम तर उसमें आपने सूरत हाल वाज़ेह की है। वो लोग जो मुराद ले रहे हैं इस वक्त हुकूमत में हैं या नहीं भी हैं, तो उसकी तफसील आपके पास है, वो हमारे नाज़रीन को अगर आप बता दें कि अरकान असम्बली को, वज़रा को और जो साबिक़ वज़रा आज़म है उनको क्या क्या मुराद मिल रही हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। देखें,
آزاد کشمیر جو اسمبلی ہے یہ 53 ارکان کے اوپر مشتمل ہے. جی 53 ارکان میں سے اس وقت 36 جو ہیں وہ وزیر اور مشیر ہیں. 32 وزیر ہیں اور 4 جو ہیں وہ مشیر اور معاون خصوصی ہیں. یہ 36 کی کابینہ ہے. 37 وزیر اعظم ہوتے ہیں. پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اپوزیشن لیڈر، ان تینوں کی بھی مراعات ایکول ٹو منسٹر ہی ہوتی ہیں. اچھا. جو آزاد کشمیر میں جو وزیر کی جو تنخواہ رائے صاحب تنخواہ اور مراعات ہیں وہ تقریباً 9 لاکھ روپے کے قریب ہے جو لم سم اس کے اکاؤنٹ میں رما جاتی ہے. 9 لاکھ مانا تقریباً 9 لاکھ مانا. تو یہ مسلم لیگ نواز کا جب دور شروع ہوا تھا اس وقت یہ تنخواہ ہوتی تھی کچھ 36,000 روپے. اچھا. اچھا جو مشیر ہے اس کی تنخواہ تقریباً 6,65,000 روپے ہے. اچھا باقی سہولتوں کے علاوہ جو سرکاری جو سہولتیں ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو ایک ممبر اسمبلی ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ تقریباً 4 لاکھ روپے سے زائد کی ہے. اچھا اسمبلی سیشن کے دوران ٹی اے ڈی یہ اس کے علاوہ ہے. باقی سہولتیں مراعات، سفری سہولتیں، گھر، رہائش، ڈرائیور، گاڑی، اسٹاف، یہ اس کے علاوہ ساری چیزیں اسٹیٹ ان کے اوپر یہ خرچ کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو اسپیکر ہے، اسپیکر کا ظاہر سی بات ہے اس کے پاس ایک اپنا پورا الگ سے پورا بجٹ ہے. ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے پاس بھی ایک اچھا خاصا بڑا فنڈ ہے، اختیار ہے سرکاری. اپوزیشن لیڈر کے پاس ایکول ٹو منسٹر مراعات ہوتی ہے. یہ تو کتنے لوگ وغیرہ ہے، سب 40 ہو گئے 53 میں سے. بالکل ٹھیک. ایسے ہی ہمارے پاس سابق وزرائے اعظم اور سابق صدر ہیں سردار یعقوب صاحب، وہ سابق وزیر اعظم کی بھی مراعات لے رہے ہیں اور بطور ممبر اسمبلی بھی مراعات لے رہے ہیں. گاڑیاں سرکار کی لے رہے ہیں. اسی طرح سے سردار عتیق احمد خان، اسی طرح سے راجہ فاروق حیدر خان، اسی طرح سے سردار قیوم نیازی. چونکہ سردار تنویر الیاس کا ابھی میرا خیال ہے وہ ان کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ انوار اللہ حکومت نے جاری نہیں کیا، اس لیے ان کو بطور سابق وزیر اعظم مراعات نہیں مل رہی کسی بھی قسم کی. اگر جاری ہو گیا تو ان کو بھی ملنا ظاہر سی بات ہے وہ ان کو بھی ملے. کرائٹیریا پورا کرتے ہیں. صحیح. تو یہ جو سابق دیکھیں نا آزاد کشمیر کی بدبختی کیا ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب گھر میں رہیں گے سرکاری خرچے کے اوپر. ان کی گاڑی کا فیول، ان سمیت جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کی گاڑی کا فیول سرکار سے، ان کو ایک کلرک ملے گا گریڈ 16 کا، ان کو ایک اسٹینوگرافر ملے گا گریڈ 16 کا، ان کو 2 پولیس اہلکار ملیں گے، ان کو کوک ملے گا تایا سرکار کی طرف سے، ان کو مالی ملے گا سرکار کی طرف سے، ان کو گھر کا رینٹ ملے گا سرکار کی طرف سے، ان کو بجلی اور گیس اور ٹیلی فون کی مد میں بھی سارے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ ایس جی کے کا ٹیکس پیئر برداشت کرے گا. وہ کیا کریں گے؟ وہ اگر سابق وزیر اعظم میں اسمبلی ممبر ہیں وہ دونوں مراعات بھی لیں گے اور وہ واپس سیاسی جلسے جلوس بھی سرکاری خرچے کے اوپر جا کے کریں گے. یہ سارے کے سارے لوگ. اب یہ دیکھیں اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ 44 لوگ ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں. اب مجھے نہیں یاد کہ پنی اسپیکر سابق اسپیکر کی بھی میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ مراعات ہیں. اب مجھے ایگزیکٹ فگر کا یاد نہیں ہے کہ کیا مراعات ہیں. اب یہ ہو گئے کتنے 44 لوگ 53 میں سے. صحیح. باقی کچھ لوگ رہ گئے، کچھ سابق وزیر ہیں، باقی ممبران اسمبلی ہیں جس طرح سے حسن ابراہیم ہے یا کچھ لوگ اور ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی پینشن ہے وہ الگ، وہ ان کی مراعات ہے. دیکھیں آزاد کشمیر کی ایک بدبختی اور ہے، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کو دیکھتے ہوئے آزاد کشمیر دنیا کی دوسری اسمبلی بنی کہ جس میں جو ممبر سابق ہو جائے گا یا جس نے کم سے کم 2 سال گزارے اسمبلی میں اس کو تایات پینشن ملتی رہے گی. اچھا. مقبوضہ کشمیر میں یہ کام کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں تھا، لوگ ووٹ ڈالنے ان کے لیے نہیں آتے تھے. تو وہاں کی حکومت نے ان کو پینشن اور لالچ دے کے تو انگیج کیا کہ آپ اسمبلی کے اندر آئیں. اب یہ قانون یہ مقبوضہ کشمیر سے اٹھا کے لے آئے. صحیح کہ جی ہم نے ان کو یہ مراعات دینی ہے، یہ ناجائز ہے. اچھا دوسری چیز جو میں نے جو رپورٹ کیا کہ آزاد کشمیر میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، ایک سپر پاور جو ایک ملک ہے جو ایٹمی پاور ملک ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے. اس کا جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو مراعات ہیں وہی سیم مراعات آزاد کشمیر میں بھی ہو جاتی ہیں. ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں مراعات بڑھنے کا نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے، دوسری طرف اس کو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ خود سے انڈوز کر لیتی ہے. انہیں کسی اسمبلی کی کسی رولز میں ترمیم کی، اسمبلی سے منظوری کی، کیبنٹ سے منظوری کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. یہ دنیا میں کہیں پہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کی پاپولیشن
کی سپریم کورٹ کا جج جس نے ہزاروں کیس دیکھنے ہیں, جس نے رات 8 بجے 10 بجے تک بیٹھ کے کیسوں کا فیصلہ کر رہا ہے. اور آزاد کشمیر میں اس وقت جو ایکٹیو کیس ہیں وہ 300-400 سے زیادہ کے نہیں ہیں. صحیح ہے, تو یہ ایکول مراد لیں گے, یہ وہ 18 لاکھ لیں گے, یہ 18 لیں گے, وہ 23 لیں گے, یہ بھی 23 لیں گے, وہ پینشن 13 لاکھ لیں گے, یہ بھی 13 لاکھ پینشن لیں گے. بھائی آزاد کشمیر کی میں بسنے والے لوگوں کی جو آبادی ہے وہ 28-30 لاکھ ہے. دوسرا, آزاد کشمیر کوئی فلاحی ریاست نہیں ہے پاکستان کی طرح, اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. یہ تو یا ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں یا وفاقی حکومت کی گرانٹس ہیں. بالکل, یہ دو ہی چیزیں ہیں. ان کے اوپر انہوں نے عیاشیاں جوڈیشری نے بھی کی ہوئی ہیں. پھر فاروق حیدر صاحب اپنے دور میں جو لینٹ افسرز تھے, جو ادھاری طور پہ جاتے ہیں وقتی طور پہ 6 ماہ کے لیے, 8 ماہ کے لیے, سال کے لیے, ان کے لیے انہوں نے تاحیات مراد کا قانون منظور کیا. ان کی تو ہیں حکومت پاکستان کے خزانے سے جاتی ہیں, لیکن آزاد کشمیر والوں نے ان کے لیے اتنی ہی تنخواہ کے برابر خوشنودی کے لیے الاؤنس مقرر کر دیا. اچھا, اس وقت ہوتے تھے, میں چونکہ مظفر آباد ہوتا تھا تو بشیر میمن ہوتے تھے, آئی جی تھے. انہوں نے لیٹر لکھ کے انکار کر دیا تھا کہ یہ اس غریب ریاست سے میں یہ تاحیات مراد نہیں لے سکتا. وزیر اعظم صاحب یہ قانون نہ بنائیں, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا, جب کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت وہ مراد واپس ہوئی تو انہوں نے فاروق حیدر صاحب نے ان کو مزید خوش کرنے کے لیے, چونکہ کچھ چاہ رہے تھے نا چیف سیکرٹری سے, انہوں نے ایک سپیریئر ایگزیکٹو الاؤنس کے طور کے اوپر 3 لاکھ روپے ہم ان کو ایکسٹرا دیں گے. اچھا, یہ ہم چونکہ ایک طرف دعوے نعرے ہم جب سنتے ہیں فاروق حیدر صاحب کو, عتیق خان صاحب کو, یا نیازی صاحب کو, یا جو بھی ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, ایک طرف یہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں ہے, محب وطن کوئی نہیں ہے, فکر مند کوئی نہیں ہے خزانے کا. دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ لوٹ سیل ساری انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اب پریکٹیکلی رائے صاحب 2006 میں اسمبلی بنی تھی, 6 سے 11 میں اس میں 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے. بیسکلی آزاد کشمیر کی اسٹیٹ کے اندر خرابیوں کی جڑ وہاں سے پڑنی شروع ہوئی. یہ ماجرین کے جو 12 لوگ تھے ان کو فنڈز ملنے تب سے شروع ہوئے, بلیک میلنگ تب سے شروع ہوئی, اور پھر تب سے ہی یہ پینشن والا رواج چلا. یہ قانون عتیق صاحب کے دور میں یہ بھی منظور ہوا. اچھا, اس کے بعد پھر آگے جب ہم تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے دور میں جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کھلی ڈولی گورنمنٹ کرتی تھی. وہ کہ اس کے ہاں اس کی پارٹی کے لوگ پوچھتے, عام لوگ بھی بڑے مطمئن ہوتے تھے کیونکہ وہ پبلک کو ایڈریس کرتے تھے. 2016 میں چودھری مجید صاحب کے دور میں ایک قانون منظور ہوا کہ خالصہ سرکار کے اوپر جس کا قبضہ ہے وہ ایک منیمم پیسے دے کے اس کو لیگلائز کرا لے. اب اس سے مستفید کس نے کون ہوا؟ موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق, ہزاروں ایکڑ زمین. اچھا, اس سے فائدے مند کون ہوا؟ چودھری مجید صاحب خود. ہزاروں ایکڑ زمین انہوں نے اپنے نام کرائی. چودھری پرویز اشرف صاحب نے اپنے نام پہ کروائی, چودھری یاسین صاحب نے اپنے نام پہ کروائی, مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نام کے اوپر کروائی. اچھا, اب 2016 کا وہ جو ایکٹ پاس ہوا اس کی اگر تفصیل ریونیو ڈپارٹمنٹ سے نکل آئے تو تباہی نکل آئے گی کہ یہ سیاسی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کے, اقتدار میں بیٹھ کے یہ عوام کے لیے کبھی نہیں سوچتے. اچھا, سابق ممبر اسمبلی ہو یا موجودہ ممبر اسمبلی ہو, یہ ملک کے اندر علاج کرانا چاہے, ملک کے باہر علاج کرانا چاہے, ان کا جنازہ کے لیے بھی الاؤنس ہے, ان کی تدفین کے لیے بھی الاؤنس ہے, سب چیزوں کے لیے ان کے لیے الاؤنس ہے. یہ جو مرضی کریں, کسی کو مراد مل رہی ہیں وہ الگ ہیں. دیکھیں نا, وزراء کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وزراء جس محکمے کا ان کے پاس چارج ہوتا ہے, 2 گاڑیاں تو انہیں ٹرانسپورٹ پول سے مل جاتی ہے, سروسز سے. باقی چونکہ ہر وزیر کے پاس ایک چھوٹے موٹے 1 2 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, وہ 1 1 2 2 گاڑیاں وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. کوئی ان کے بچوں کے پاس, کوئی ان کی بیگم کے پاس, کوئی ان کے عزیزوں کے پاس, کوئی ان کے بھائیوں کے پاس. پورے کے پورے خاندان موج کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کی عیاشیاں ہیں اور عوام جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. یہ جو مطلب 10 ارب روپیہ تھا رائے صاحب, میں آپ کو اس کو کنکلوڈ کروں گا. جی, جو 310 ارب روپے کا جو بجٹ ہے, وہ اس بجٹ میں سے عام بندے کو اگر سہولتیں ملتی ہوں تو ہمارے لوگ راولپنڈی اسلام آباد میں آ کے صحت کے لیے خجل خوار نہ ہو رہے. ہمارے ہسپتال ریفر سینٹر بنے, اچھی اگر یونیورسٹیز اور اسکول کالجز موجود ہوتے تو ہمارے لوگوں کو پرائیویٹ اداروں کے اندر AJK میں مہنگی فیسیں دے کے لوگوں کو معیاری تعلیم نہ دلانی پڑتی, اور یہاں پہ یونیورسٹیوں کے اندر اس طرح نہ آنا پڑتا. صحیح بات. اچھا, ہمارے لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کیا ہوتا تو یہ لوگ اپنا سارا کچھ جمع پونجی خرچ کر کے یورپ گلف کے اندر اور پاکستان بھر میں جا کے تو یہ ملازمتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ 28-30 لاکھ کی آبادی ہے, 3 ارب 10
करोड़ रुपया इनाफ है, 3 खरब 10 अरब रुपया इनाफ है कि आप इसको तरीके से लगाते, आप स्कीमें मुतारफ करवाते, आप लोगों के रोजगार का बंदोबस्त करते, आप बैंक ऑफ आजाद कश्मीर से एजीके का जो अपना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, मिनी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, 50 इन्होंने महकमे बनाए हुए हैं, तो लोगों को ऑफर करते जी आए हमसे आसान शराइत के ऊपर लोन लें, अपना बिजनेस शुरू करें, आप इस सेक्टर में आना चाहें, इसमें आना चाहें, इसमें आना चाहें, हम आपको वेलकम कहेंगे। सही बात। लेकिन आम बंदा जहां पे भी चाहता है उसको वहां से धत्कार दिया जाता है। एक आसान रास्ता है ये शुरू से लेके आजाद कश्मीर में कि आप सरकारी नौकरी दे दें, उसके लिए ये उसके ऊपर रिश्वत भी चलती है, सिफारिशें भी चलती हैं, सारा कुछ चलता है। उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास सरकारी मुलाजमीन की जो तादाद है दुनिया में मुल्कों के छोटी स्टेट्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा परसेंटेज है कि 28-30 लाख की आबादी के लिए हमारे पास अब करीबन 1.5 लाख के करीब सरकारी मुलाजिम हो गए। हमें उन्हीं का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, उनकी पेंशन हमारे पास अभी 55 अरब रुपए से ऊपर चली गई है, तो हमें तो सरकार चलाने के लिए खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो हम लोगों को क्या देंगे? तो मसला ये है कि जो बड़े दावे थे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब के कि हम गवर्नेंस लाएंगे, तो गवर्नेंस का तरीका यही था कि वो गैर जरूरी जो महकमे थे उनको खत्म करते या प्राइवेटाइज करते। अब भी मौका है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हुकूमत कोई भी, ये कोई मौजूदा गवर्नमेंट का एक कसूर नहीं है, हुकूमत जिसने भी चलानी है तो चीजों को देखे ना। मरकज के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत से महकमे को खत्म किए हैं, कुछ एक दूसरे में जम किए हैं। अब आजाद कश्मीर में भी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चीजें आपको गैर जरूरी खत्म करनी पड़ेंगी, उसके बगैर इतने बड़े बैरी बेड़े को आप लेके आगे बढ़ नहीं सकते। अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज हैं और अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं। ये काशिफ साहब ने जो पूरा एक आदाद शुमार पेश किए हैं, ये बिल्कुल आंखें खोलने के लिए काफी हैं। सही बात है। इन्होंने बताया कि 1.5 लाख मुलाजम, यानी आजाद कश्मीर दुनिया की वाहिद रियासत है जिसमें कुल आबादी का 3% से ज्यादा इन्होंने लोग मुलाजम भर्ती कर दिए हैं। पूरी दुनिया में आबादी के 1% से ज्यादा मुलाजम नहीं होते। सही। आजाद कश्मीर का जो कुल बजट है उसका 85% से ज्यादा रकम 1 लाख मुलाजमीन, जिसमें चपरासी से लेकर वजीर-ए-आज़म सदर तक शामिल हैं, उनकी जरूरियात पर रोजमर्रा पर खर्च हो रहा है। और बाकी सारे अवाम के लिए जो 40-50 अरब रुपए फर्जी बजट रखा हुआ है वो भी ठेकेदार खा पी जाते हैं सारा। सही बात है। अब ये खुफिया जो उन्होंने अपने लिए चीजें, बहुत सारी चीज में पिछले अरसे में हम सारे बैठकर वो पढ़ रहे थे, बजट पर काफी पढ़ रहे थे, तो उसमें 1-2 जगह लिखा हुआ है 2 अरब रुपए के मुतफर्रिक अखराजात। कोई पता नहीं किसी को ये क्या है, कोई क्या, बाकी सारे अखराजात लिखे हुए, फिर लिखा हुआ है 2 मुतफर्रिक अखराजात 2 अरब रुपया, कोई पता नहीं। अनवार अल हक साहब पिछले 2 साल से ऐलान कर रहे हैं कि मैं लोगों के लिए सेहत कार्ड जारी करूंगा। आज तक 1 साल गुजर गया, फिर अगले साल की भी अभी 3-4 महीने गुजर गए हैं, लोगों को सेहत कार्ड नहीं मिला। और कहते हैं मैंने 6 अरब रुपया उसका रखा हुआ है, इसका मतलब है 6 अरब वहां से निकाल कर आप किसी और मद में खर्च कर देंगे। वो जो सड़कों के नजारे वहां पैसे कमाने आसान होते हैं। साल है उन्होंने वैसे भी। यही नहीं, पीटीए ने आजाद कश्मीर को, जो आजाद कश्मीर टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनकी हिस्से के तौर पर आजाद कश्मीर वालों को 9 अरब रुपए की रकम दी पिछले बजट में। वो रकम सारी की सारी उठाकर ये जो कोई इन्होंने नामनाद वेलफेयर फंड बनाया हुआ था आजाद कश्मीर में कि गरीब गुरबा को हम उसको हर महीने को वजीफा देंगे, उसमें डाला हुआ, और आज तक उसका कोई 2 बार सर्वे करवा चुके हैं, काम ही शुरू नहीं हुआ। अच्छा। ये वो एक्शन कमेटी इनके खिलाफ बात कर रही है जिसको ये कहते हैं ये मोदी की साजिश है। अब देखें, ये मोदी बदबख्त ने हम सारे लोगों के जहन में ये बात बैठा दी है कि आजाद कश्मीर में साबिक सदूर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मराद के खिलाफ बात न करना। ये करेंगे तो आपका मसला कश्मीर खतरे में पड़ जाएगा, आपकी रियासत खतरे में पड़ जाएगी, आपका निजाम खतरे में पड़ जाएगा। फंड कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। ये तमाशा है, ये बदनवानी, इन्होंने पूरी रियासत को बदनवान कर दिया है, इन्होंने सारे सिस्टम को करप्ट कर दिया है, इन्होंने सारे सिस्टम को जर्मन बनाकर अपने लिए और अपनी औलादों के लिए मुख्तस कर दिया है। पेंशन का कानून क्या, अभी इन्होंने एक चीज बाकी बताई है, इन्होंने एक बात नहीं बताई कि पेंशन है कितनी। एक मेंबर असेंबली जो साबिक है उसकी पेंशन 1,30,000 से ज्यादा बनती है माहाना। अब वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 1,30,000 पेंशन लगा लें, 50,000 रुपया उसके घर का किराया लगा लें, 2,80,000 बनता है। तो प्लस गाड़ियां, वो जो मुलाजम और वो पेट्रोल का खर्चा, वो सारा मिलाएं तो 5-7 लाख, वो यानी मिला जुला के 10 लाख रुपए ज्यादा उनकी रकम बनती है। अब कौन छोड़ने के लिए तैयार है? और मुझे हैरान किया है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से फायदा उठा रही है, पीपल पार्टी उठा रही है, नून लीग उठा रही है, चलो जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी भी हो सकता है। पहले तो खालिद इब्राहिम साहब, ये सारे मेंबरान एक तरफ और शख्स अकेला, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, एक तरफ थे, वो नहीं लेते थे। अब सूरत हाल बदल गई है। हसन इब्राहिम साहब के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन
میں حیران ہوں یہ جماعت اسلامی اور یہ اس طرح کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کو ان کے مفادات سے ظاہر ہے فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا, وہ کیوں اس سسٹم کی سپورٹ کر رہی ہے؟ ان پر بہت زیادہ افسوس ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اس مافیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مافیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اس سسٹم کے اندر رہ کر اور سپورٹ کریں. اور میں بعض اوقات ان کے لوگوں کا تبصرہ تجزیہ سنتا رہتا ہوں, وہ مہاجرین سیٹوں کی حمایت میں ایسے دلائل دیتے ہیں جن دلائل کو بالکل یعنی جو سمجھنے والا آدمی ہے اس کو تو چھوڑیں, ایک عام آدمی شاید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب یہ ہے وہ سسٹم جس کو بچانے کے لیے یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ان سرپرستوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو مل جل کر سارے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, ساری صورتحال میں جیسا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جس طرح بھائی صاحب نے کہا کہ اب بجائے اس کے دیکھیں 29 ستمبر بڑا قریب آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان سے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں, فیصل اٹور صاحب جو ایک کمیٹی بنی تھی اس کے چیئرمین تھے اس کمیٹی کے, ان سے مذاکرات ہوتے رہے, پھر انہوں نے ٹائم دیا 6 ماہ کا. مذاکرات کا تعطل جو مطلب جہاں سے ٹوٹا تھا شروع کرنا چاہیے. اب اس تمام صورتحال میں حکومت کی طرف سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے کہ بھائی آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے مذاکرات کریں, ان سے بات کریں. آخر بات ایٹ دا اینڈ آ کے ٹیبل ٹاک کے اوپر ہی حل ہونی ہے, تو یہ کیوں کترا رہے ہیں, ان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا بہت دلچسپ سوال آپ نے پوچھا. جی دیکھیے یہ بھی ابھی تک یہ حیرت انگیز بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی کوئی تڑی نہیں لگائی. اچھا, ہاں اس سے پہلے ساری قریب ہے, اس سے پہلے ہاں ورنہ وہ بیٹھ کے کہتے تھے وہ ٹائیں سے بھی نکلیں گے, کدھر سے نکلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہے. یا وہ کہتے تھے ریاست حرکت میں. ایک تو چھوٹے چھوٹے بیانات دیکھیں, کچھ منسٹرز کے دیکھیں. رائے صاحب انہوں نے ٹاسک دیا ہوگا نا سیاسی جماعتوں کو, بات سنیں, انہوں نے ٹاسک نہیں دیا, ان کی کیا ضرورت ہے. صحیح, رائے صاحب سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کیے ہوئے میں 5 فروری 2025 کو جب کوالہ اور آزاد پتن اور باقی جگہ بند ہوئی, شٹر ڈاؤن پہ یا جام ہڑتال ہوئی, اور رینجرز نے مظفرآباد میں وہاں پہ رینجرز کے ہاتھوں 3 نوجوانوں کا قتل ہوا, ہولناک قتل ہوا, اور ایک پولیس کا جوان تھا وہ شہید ہوا. 3 نوجوان مظفرآباد میں شہید ہوئے. ٹھیک, صحیح. اس وقت مذاکرات کوئی فیصل راٹھور صاحب نے کیے تھے ایکشن کمیٹی کے ساتھ, یہ گورنمنٹ نے کیے تھے. اس وقت بریگیڈیئر شہزاد جو سیکٹر کمانڈر مظفرآباد میں بیٹھتے تھے انہوں نے خود مذاکرات کیے تھے. گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے ہاتھ میں دے دیا تھا, تبھی کہ آپ جانے آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے, راولاکوٹ میں یہی ہوا تھا, راولاکوٹ میں یہی ہوا تھا نا, جو دیرکوٹ میں دیکھنا جو دیرکوٹ کے اندر بھی مذاکرات ہوئے وہ بھی انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں نے کیے تھے. ٹھیک, اور اس کے بعد جو 6 مہینے کا ٹائم عوامی ایکشن کمیٹی سے گورنمنٹ نے لیا تھا وہ پورا ہو گیا. صحیح, اس کے بعد مزید کو 2 مہینے گزر گئے, کال دیے ہوئے کہ جی ہم پروٹیسٹ کریں گے. ابھی پچھلے 10 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل سیاسی جماعتوں نے اچانک بیانات دینے شروع کر دیے, جی ہمارا عوامی ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھارتی ایجنٹ ہیں, کارکنوں کو نکالیں, عہدوں سے ہٹائیں جو ان کے ساتھ ہیں. یہ کو انوار الحق صاحب کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وہ خود کر رہے ہیں؟ ان کی اس میں رضامندی ہو سکتی ہے, یہ وہ خود نہیں کر رہے. دیکھیں, جو اگر مذاکرات نہیں ہو رہے اس کے 2 لوگ ذمہ دار ہیں. پہلا تو اسٹیک ہولڈر وزیر اعظم ہے, وہ جیسا تیسا ہے, جس طریقے سے بنا جعلی اصلی طریقے سے اسٹیٹ کا وزیر اعظم, وہ ذمہ دار ہے. صحیح. دوسرا ذمہ دار ہے آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری, جس کو فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی اسی لیے ہے کہ تم نے آزاد کشمیر کے انتظامی گورننس امن و امان کے حالات کے اوپر تم نے کنٹرول کرنا ہے. صحیح. اور جہاں پہ ہماری ضرورت پڑی فیڈرل گورنمنٹ کی تو ہمیں بھی آپ نے لوپ میں لینا ہے. تو آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری ذمہ دار ہے کہ وہ ابھی تک مذاکرات کرانے میں ناکام رہا ہے اپنی انتظامیہ اور باقی اداروں کے ذریعے. تیسرا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ذمہ دار ہے قومی سلامتی کے اداروں کے وہ ذمہ داران جو آزاد کشمیر میں ریاست پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں کہ یہاں پہ امن و امان کی ذمہ داری, یہاں پہ حالات کی کشیدگی کی ذمہ داری ان کے اوپر باقیوں کی نسبت قدر زیادہ عائد ہوتی ہے. تو وہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو کیوں مذاکرات نہیں کرنے دے رہے, کیوں حکومت کو مذاکرات کرنے نہیں دے رہے, کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اعلان تو ضرور کریں کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں, تو خود کیوں نہیں بیٹھتے؟ جب میں نے اس کے اوپر پتا کیا مجھے پتا چلا جی ہم جتھوں سے مذاکرات نہیں کریں گے یا ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک گاؤں اور ایک ایک شہر میں لوگ نکلتے ہیں, آپ ان کو جتھا کہہ رہے ہیں. یہ وہ عوام ہے کہ یہی ووٹ دے کے منتخب کرتی ہے, یہی ٹیکس دے کے
آپ سب کچھ لاتی ہے پاکستان کے اندر بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. دوسرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے جو بھی قومی سلامتی کے ادارے سے منسلک جو لوگ ہیں ان کو, چیف سیکرٹری کو, وزیر اعظم کو, جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو, کہ جو عام آدمی ہے اس کی آواز ہے, اسی کی بنیاد کے اوپر یہ اسٹیٹ ہے, یہ ادارے ہیں, یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے. آپ اس کو روند کے آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح بات ہے. آپ مذاکرات کا جب آغاز کرتے ہیں رائے صاحب تو اس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ مطالبات آپ کے حل ہو سکتے ہیں. اچھا, ابھی ٹائم پڑا ہے, امید کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, میر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے ان اداروں کے لیے, حکومت کے لیے بھی, کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, بات کریں, بجائے اس کے کہ کل جب سر پہ آ کے پڑے گی تو پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے. اس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی نہیں ہے. اس سے پہلے ان معاملات کو حل ہونا چاہیے. کاشف صاحب کی آخری سوال کا 2 فکروں کا جواب. جی یہ بالکل صحیح قانون انہوں نے بیان کیا. یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے سامنے جو ان کی رئیسی کسر ہے وہ بھی یہ مل کر کرنا چاہتے ہیں کہ نکل جائے, ختم ہو جائے. سامنے جو کہ کل انہوں نے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے اور پھر سسٹم آسانی سے ان کے ہاتھ میں رہے گا. انوار الحق صاحب اور ان کے دوستوں کے ہاتھ میں بنیادی طور پر یہ تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں یہ دو سیاسی پارٹیوں, جن کی قیادت بات سمجھ نہیں رہی. یہ واقعی آپ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے بھائی صاحب کا, بڑا کیا جا سکتا ہے. یہ اگر کل گرفتاریاں کریں گے 29 سے پہلے, اگر یہ جو میری معلومات کے مطابق یہ 2 یا 3 دن پہلے گرفتاریاں شروع کرتے ہیں, یہ کریں گے تو پھر آزاد کشمیر کے اندر جو انارکی, انتشار, تصادم, افراتفری جو پھیلے گی اس کی ذمہ داری بھی یہ سیاسی سٹیک ہولڈرز کو لینی پڑے گی. بالکل ایسی ہے, سیاسی جماعتوں کو نہیں لینی پڑے گی عباسی صاحب, جو ذمہ دار ہے اس کو لینی پڑے گی. پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ جی آپ خالی سیاسی جماعتوں کو آگے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میر صاحب کہ گورنمنٹ اگر یہ سوچ رہی ہے کہ کل ہم ان لوگوں کو گرفتار کریں گے, ان کو یہ تحریک ہم دبا دیں گے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ووٹ سیاسی پارٹیوں نے لینے اور الٹیمیٹلی نقصان سیاسی جماعتوں کو بھی ہوگا. اور جو ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے, تو یہ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں تک. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.